بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آج ایک اہم فیصلے کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو معزز جج صاحبان جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک فیصلہ سنایا ہے، جس کے تحت مشہور زمانہ کیس ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت یعنی میاں نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی اور مسلم لیگ نون کی اس وقت نائب صدر مریم نواز شریف اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کو بہت سخت سزائیں دی گئی تھیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو 10 سال قید بمشقت اور اس کے ساتھ 1 ارب اور 85 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا، اور مریم نواز صاحبہ کو 3 سال قید بمشقت اور 30 کروڑ روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ کیس جو ہے، یعنی اس کیس کی سزا جو ہے وہ 6 جولائی 2018 کو سنائی گئی تھی، انتخابات سے چند دن پہلے۔ اور پھر جج محمد بشیر صاحب نے یہ سزا سنائی تھی۔ احتساب عدالت کے جج صاحب، یہ وہی جج ہیں، بلکہ میں شروع میں بتاتا جاؤں کہ جن کی عدالت میں اس وقت ابھی حال ہی میں باہر سے میاں صاحب کی صحبت سے جدا ہو کر یہاں آنے والے سابق وزیر خزانہ اور پھر موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پیش ہونا تھا، لیکن پیشی کے وقت جو ہے وہ جج صاحب چھٹی پہ گئے۔ یہی کہا گیا کہ وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور یہ پیش نہیں ہوئے۔ تو بہرحال ان کی اب نئی مصروفیات، چونکہ انہوں نے وزیر خزانہ کے طور پہ منصب سنبھال لیا ہے، تو ان کی دوسری مصروفیات شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک پس منظر ہے ان جج صاحب کا بھی۔ تو یہ کیس جو ہے، یہ سزا تو سنا دی گئی تھی 6 جولائی 2018 کو، لیکن اس کے فوراً بعد 19 ستمبر 2018 کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سزا کو معطل کر دیا گیا تھا۔ نیب بعد میں سپریم کورٹ میں گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا اور ان کی سزا معطل ہوئی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو اس معطلی کو پرمننٹ بریت میں بدلنے کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت عدالتوں میں اپنی دائر کر رہی تھی، لیکن اس دوران بہت سارے نشیب و فراز آئے۔ نشیب و فراز مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ اسی فیصلے کے بعد نیب نے وہ جو ایک بھاری رقم تھی جرمانے کی 1 ارب یعنی 85 کروڑ روپے، اس کی وصولی کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا تھا، اور عدالتوں سے فیصلہ ہوا کہ ہاں جی ان کی جو پراپرٹی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اسے فروخت کر کے جرمانہ وصول کیا جائے۔ تو اس طرح اس وقت کے حکام نے، یعنی میاں صاحب کی جو پراپرٹی اس وقت اندازہ لگایا گیا کہ یہ 1 کروڑ 85 لاکھ صرف اس پراپرٹی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس میں موضع مانک میں لاہور میں 940 کنال کی زرعی اراضی تھی، بدھو کی سہنی میں 299 کنال کی اراضی تھی، مال یعنی شاہراہ قائد اعظم پہ 103 کنال کی ایک عمارت جگہ کہہ لیجیے، اس کو یعنی اس میں لسٹ میں شامل کیا گیا۔ موضع سلطان کی میں 312 کنال کی جگہ کو شامل کیا گیا، منڈیالہ میں 14 کنال، اور پھر اپر مال لاہور میں ایک بنگلہ 135 نمبر کا، اس کو بھی یعنی اس لسٹ میں شامل کیا گیا تھا کہ ان تمام پراپرٹیز کو نیلام کر کے وہ جرمانے کی رقم وصول کی جائے، اور اگر ان سے بھی جرمانے کی رقم پوری نہیں ہوتی تو پھر میاں صاحب کی کہیں اور جو جائیداد ہے اس کو بھی تلاش کیا جائے۔ تو اس سے اس کی سنگینی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بعد میں عدالتوں میں جاتی رہی، اور یہ کیس پھر ہمارے ہاں جس طرح کا نظام ہے وہ آہستہ آہستہ تاخیر کا شکار ہوتے رہے، جیسے کہ اب جو ڈار صاحب کی جو رہائش گاہ تھی اس کی نیلامی کا بھی بہت کچھ ہوا، اور پھر اسے بہت ساری شکلیں دینے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر وہ معاملہ تعطل کا شکار رہا۔ تو یہ آپ مسلم لیگ نون کی قیادت کی کامیابی سمجھ لیجئے کہ انہوں نے بہرحال اپنی پراپرٹیز کو کسی نہ کسی طرح سے عدالتی حوالے سے اپنے کیس مسلسل دائر کر کے یا جو بھی استعمال کیا گیا طریقہ کار، تو ان کو بچائے رکھا۔ اور اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فضل عدالت نے یعنی جب مریم نواز شریف کو بری کیا ہے، کیپٹن صفدر کو بری کیا ہے، تو اس فیصلے کے اندر جو گفتگو ساری ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس کیس میں
بری کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ سب ہوگا اور پھر جب یہ فیصلہ ہو گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ کے لیے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے تو آپ کب انتخاب لڑ رہی ہیں یا کیسے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ انہی دنوں میں ان کو بھی کسی سیٹ سے یعنی الیکشن لڑوا کے یا کچھ ایسی صورتحال پیدا کر کے تو ان کو اسمبلی میں پہنچایا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن ایک ایسا وقت کہ جب عام انتخابات کے لیے عمران خان صاحب بہت پریشر ڈال رہے ہیں، اور آج آزاد کشمیر میں ان کا بہت بڑا جلسہ تھا، اس سے پہلے یہ اچانک جو ہیں وہ آڈیو لیکس ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بڑی خطرناک قسم کی ہیں، اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ کل تک کچھ اور بھی آ جانی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو ملک کا سیاسی نقشہ مسلسل تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور جس طرح یعنی کچھ فیصلے ایسے ہونے جا رہے ہیں کہ جیسے انتخابات سے صرف چند دن پہلے میاں صاحب کو، اس کی فیملی کے اہم ارکان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا تھا، اس کو جو بھی رستہ اختیار کیا گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ کچھ اور فیصلے بھی ایسے ہونے جا رہے ہیں کہ عین انتخابات جو ہے، جو پریشر تو بلڈ اپ ہو گیا، انتخابات کی تاریخ کا اعلان اگر ہو تو کچھ تحریک انصاف جو اس وقت سب سے یعنی ایک طرح سے مقبول پارٹی کے طور پہ ابھر چکی ہے، اور جس کی حکومت کو ختم کر کے پی ڈی ایم کی حکومت لائی گئی، اور جس کے بارے میں عمران خان صاحب اور ان کی پوری جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے یا یہاں پہ مسلط کی گئی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ انتخابات سے پہلے کچھ ایسے اور فیصلے ہوں گے کہ بہت سارے اور اہم قائدین جو ہیں وہ میدان سے باہر نکالے جائیں گے یا کوشش کی جائے گی۔ اس کے اثرات ملک کی سیاست پہ کیا ہوتے ہیں، تو اس میں تو یہی کہوں گا کہ اس سیاست نے ہم کو بہت زیادہ برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ سیاست کو مخاطب کر کے کہا جا سکتا ہے کہ کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے۔ اور اس تباہی میں ہمارے سیاسی قائدین تو ان کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، لیکن اصل تباہی تو ہمارے عوام پہ آ رہی ہے، جو اس وقت انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ ایون مڈل کلاس جو ہے وہ اس وقت یعنی ایک عذاب سے دوچار ہے، اور ان کے گھرانوں میں رات دن ایک طرح سے اندرونی کشیدگی یا صورتحال اس طرح کی ہے، ٹینشن والی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ منظرنامہ آج کے اس عدالت کے فیصلے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بڑا تیزی سے چینج ہوگا، اور پھر ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگوں کی رائے بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ اب یہ اس طرح کے فیصلے خود عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آئیں گے، اس لیے کہ اب جب مریم نواز پہ یہ انتخاب لڑنے کی پابندی ختم ہو گئی ہے، اور وہ ایک اب مکمل یعنی اس طرح کے سیاستدان کے طور پہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ میدان میں آ گئی ہیں، اور کل کو لگتا ہے اس فیصلے کی روشنی میں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی بری ہو جائیں گے، تو پھر شاید ایسا سارا کچھ مکمل کر کے تو پھر یہ جو ہے وہ انتخابات کا ڈول ڈالا جائے گا، اور پھر عمران خان کے سامنے یہ چیلنج رکھا جائے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے، انہیں کس طرف سے سکھ ملا ہے اور کس طرف سے دکھ ملا ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ بہت کچھ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ اس فیصلے سے ہمارے نظام عدل کے ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں بہت کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے جو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ عدالتیں تو یہی کہتی ہیں کہ ہمارے سامنے جو کوئی رکھا جائے گا، اب یہی کہا جا رہا ہے کہ نیب میں قوانین میں تبدیلی کے بعد اور نیب کی انتظامیہ کی تبدیلی کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ ایک یعنی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے سارے حامیوں کا یہ کہنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں، اب یہ تو وقت بتائے گا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس سیاست نے پوری قوم کو ایک عجیب یعنی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے، اور ہر آدمی بہت زیادہ ٹینشن میں ہے۔ اللہ کرے اس میں سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے۔